بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایک تو پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں۔ اوبیسلی جس طریقے سے پاکستان میں ایران اور یو ایس اے کے درمیان جو مذاکرات ہوئے وہ کسی معاہدے تک تو نہ پہنچ سکے، لیکن بہت ساری چیزیں اس حوالے سے میں چاہوں گا آج اپنے گیسٹ سے بھی سوالات کروں، وہ فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان مزید کوئی بہتر رول پلے کر سکتا ہے تاکہ جو معاملات ہیں وہ طے پائیں۔ اس حوالے سے میں سوال کروں گا۔ آگے چل کے بلوچستان کے حوالے سے بھی کچھ نئی چیزیں آئی ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ بھی ان سے پوچھوں، کیونکہ جیونی میں ایک واقعہ ہوا ہے، کوسٹ گارڈ کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے، اس حوالے سے میں چاہوں گا سر سے کچھ چیزیں ڈسکس کریں۔ آگے چل کے دیگر چیزیں بھی ہوں گی بلوچستان کے حوالے سے۔ ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے عبداللہ خان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو اوبیسلی دنیا کی نظریں تھیں جو مذاکرات اسلام آباد نے ہوسٹ کیے ہیں، اس حوالے سے میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ معاہدہ تو نہیں ہو پایا، اس کے بعد ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مزید کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 47 سال بعد براہ راست مذاکرات امریکہ اور ایران کے ہونا، یہ خود ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہے، خود ایران کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے۔ اور پاکستان کی اچیومنٹ تو ڈیفینیٹلی ہے یہ کہ پاکستان نے یہ رول پلے کیا ہے، لیکن ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ براہ راست بات نہیں کر رہے تھے میڈیٹرز کے ذریعے اور آمنے سامنے اس طرح سے بٹھانا 47 سال بعد۔ اور 47 سال کا کام جو ہے نا 24 گھنٹے میں تو اس کا مسئلہ حل نہیں ہونا تھا۔ لیکن جو بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اتفاق رائے میکسیمم پوائنٹس پہ ہو گیا، صرف ایک نیوکلیر کا ایک پوائنٹ رہ گیا جو امریکہ کے نائب صدر نے کہا، اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ طے ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا بریک تھرو ہو چکا ہوا ہے، وہ کہ معاہدہ سائن نہیں ہوا اور دونوں فریق چلے گئے ہیں، لیکن یہ اینڈ نہیں ہوا، یہ آغاز ہے۔ اور یہ ایران کے جو وزیر خارجہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ پروسیس سٹارٹ ہوا ہے، تو پروسیس تو سٹارٹ ہوا ہے اور پاکستان کا رول ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ پاکستان دونوں فریقوں کے ساتھ انگیج ہے اور پاکستان میرا خیال ہے کہ اس کو لے کے اور آگے چل رہا ہے۔ اور ابھی تک ایک بہت اچھی چیز اگر آپ نے دیکھی ہو کہ ابھی تک سیز فائر انٹیکٹ ہے، ایران پہ مزید حملے ابھی تک نہیں ہوئے ہیں۔ وہ جو 2 ہفتوں کی جو جنگ بندی تھی وہ ابھی جاری ہے، اور میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ بہتری کی طرف چلی جائیں گی۔ ابھی بلف مارا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ہے نا بلاک کر دے گا، اور یہ تو عجیب بات ہو جائے گی کہ بھی آپ کھلوانے کی بات کرتے ہیں، پھر خود بھی بلاک کرنے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور بڑی چیز مجھے لگتی ہے کہ یہ امریکہ نے ایک دیکھا ہے کہ ایران یہاں لوگوں سے ٹال لے رہا ہے تو ہم بھی کیوں نہ لیں، تو وہاں آ کے اسٹیک ہولڈر بننے کے چکر میں بھی لگتا ہے کہ چلیں ایران اور یہ شاید کل آپس میں جو ہے نا یہ کوئی جوائنٹ پیٹرولنگ کی بھی بات ہو رہی ہے، جس میں شاید پاکستان بھی ہو، شاید پاکستان بھی کچھ ٹول وصول کر رہا ہو، کچھ امریکہ کر رہا ہو، کچھ وہ کر رہا ہو لوگوں کو سیکورٹی دینے کے نام پہ۔ تو یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور یہ ون ون سچویشن سب کے لیے ہو جائے گی اگر تھوڑا بہت عمان کو بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے جو ہے نا یو اے کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، وہ کہے گا یار یہ کیا ہے، مطلب یہ تو ویسے انٹرنیشنل واٹر ہیں قانونی طور پہ، نہ ایران ٹال لے سکتا ہے، نہ امریکہ لے سکتا ہے، نہ پاکستان لے سکتا ہے، یہ عالمی قوانین بین الاقوامی لاء کے خلاف ہے، یہ انٹرنیشنل ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ ایک اچھا آغاز ہوا ہے، اس کو کسی بھی صورت میں ناکامی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت بڑی کامیابی ہے سفارتکاری کی، پاکستان کی اور ایران اور امریکہ دونوں کی بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے نیگوشیٹ کر لی ہوئی ہیں۔ ایک مسئلہ رہ گیا ہے وہ نیوکلیر والا، ہو سکتا ہے کہ بیک چینل ڈپلومیسی جاری رہے۔ ابھی سوئٹزرلینڈ نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی آپ کو ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہو سکتا ہے سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہوں، ہو سکتا ہے دوسرا راؤنڈ بھی پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ اس میں اسٹیک ہولڈرز کچھ اور ہوں اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں اور سائن بھی ہو جائے۔ میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ بھی بیہائنڈ دا سین جو چیزیں چل رہی، ایران کو بھی جنگ بندی چاہیے، امریکہ کو بھی چاہیے۔ امریکہ کے اندر اصل میں نا ایک کشمکش کی کیفیت ہے، ایک طرف یہ کیمپ ہے جے ڈی وینس کا جو کہ اس سارے پروجیکٹ کے خلاف تھے، دوسری طرف جو ان کا وزیر دفاع ہے ہیکسچ، وہ اور اس کے ساتھ جو وار مانگرنگ پرو اسرائیل لابی ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھی یہ جنگ جاری رہے اور وہ اسرائیل جیسے چاہے ایسے لے کے چلیں۔ تو وہ اندر بھی جو ہے نا وہ ٹرمپ کو کوئی ادھر کھینچتا ہے کوئی ادھر کھینچتا ہے۔ بہرحال یہ جے ڈی وینس ایک بہت بڑا موقع بہرحال ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ مستقبل میں امریکی پریزیڈنٹ بننے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں سے ایک ڈیل کر کے چلے جاتے تو ان کو ایک ان کی جو کیپ میں ایک پر لگ جاتا کہ بھئی جناب یہ میں نے ایک بڑا معاہدہ کیا ہے، جنگ روکی ہے یہ، لیکن وہ اس میں ناکام رہے ہیں کیونکہ پیچھے سے میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر کافی دباؤ تھا ان کو کہ نہیں یہ بھی نہیں ماننا اور یہ بھی نہیں ماننا۔ تو میرا خیال ہے کہ بھئی چیزیں بہرحال آ جائیں گی اور پاکستان کا رول جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ بالکل سر، جے ڈی وینس تو آتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے کہ میں ٹرمپ کے گائیڈ لائن کے مطابق ہی
اس میں شرکت کروں گا. سر یہ چیزیں اپنی جگہ, امید تو یہی ہے کہ حالات بہتر ہوں, ریجن میں امن ہے. سر بلوچستان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں نہیں سامنے آئی ہیں, کیونکہ ہمیشہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بلوچستان میں کچھ واقعات ہوں یا جیسے بھی ہوں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں. آپ کا انالیسس ہمیشہ سے قیمتی رہتا ہے. سر جیونی کے علاقے میں بلوچستان, وہاں پر کوسٹ گارڈ پر حملہ ہوتا ہے اور 3 ہمارے جو سیکورٹی پرسنل ہیں وہ شہید بھی ہوتے ہیں. اس حملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کون سی قوتیں اس کے پیچھے تھی؟ اچھا, اس میں ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ سمندر میں کوسٹ گارڈ پہ یا ہماری فورسز پہ صحیح کسی دہشت گرد گروپ نے حملہ کیا ہے یا کیا دعویٰ کیا ہے. صحیح. اب یہ یہاں تک جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ بی ایل اے کا کلیم فیک ہے. ابھی تک جو میری معلومات ہیں, اس کو میں ابھی مزید ویریفائی بھی کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے بی ایل اے نے جو کلیم کیا, اگر آپ کو پتہ ہو تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نیوی پہ ہم نے بالکل حملہ کیا ہے. بی ایل اے سے لنک جو اٹیک جو اکاؤنٹس ہیں انہوں نے یہی کہا. پھر ان کو جو کہ پاکستانی اتھارٹیز نے جب کنفرم کیا کہ یہ کوسٹ گارڈ پہ حملہ ہوا ہے تو انہوں نے پھر جو ہے نا وہ اس کو مطلب ریفائن کر لیا. اب جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ حملہ جو ہے نا وہ بیسیکلی منشیات کچھ لانچیں جو ہے وہ لے کے جا رہی تھی. کوسٹ گارڈ کو معلومات ملی تو وہ ان کے پیچھے گئے تھے. اب وہ منشیات فروش جو تھے, یہ اسمگلر جو ہیں وہ بہرحال مسلح ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے اور وہاں فائرنگ کے ایکسچینجز بھی ہوتی رہتی ہیں. تو بیسیکلی یہ اسمگلنگ کا ایک ایکٹیویٹی تھی جو منشیات لے کے جا رہے تھے. اب یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ بی ایل اے نے یہ ذمہ داری کیوں قبول کی. 2 چیزیں پاسبلٹیز ہیں جو چونکہ ابھی بی ایل اے کوئی اس کا ثبوت تو پیش نہیں کر سکا. اگر وہ کل اس کی کوئی ویڈیو لانچ کر دیتے ہیں تو پھر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں گے. ابھی تک جو میری معلومات ہیں وہ ہے کہ بیسیکلی یہ اسمگلرز نے بی ایل اے نے نہیں کیا. بی ایل اے نے نہیں, اسمگلرز نے کیا. لیکن اب پاسبلٹیز اب ہم ڈسکس کرتے ہیں نا ایز اینالسٹ. 2 پاسبلٹیز ہیں سر. ایک تو یہ ہے کہ جیسے بی ایل اے آپریشن ہیروف 2 کے بعد بی ایل اے بہت زیادہ ویک ہوئی ہے. بی ایل اے کے اتنے زیادہ ملیٹنٹس مارے گئے ہیں کہ جتنے پورے 1 سال میں بھی نہیں مارے جاتے. تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا. تو بی ایل اے نے دیکھا کہ بھی یہ گلوبل اس کی پروجیکشن چلی جائے گی کہ بھئی ہم نے اتنا بڑا کیا کہ سمندر میں پہلی دفعہ جو ہے نا وہ ہم نے حملہ کیا اور ایک بڑا یونٹ مزید جو ہے نا وہ ایک نیول یونٹ بنا لیا. کیونکہ پچھلے مہینے انہوں نے ڈرونز والا یونٹ جو ہے اس کا بھی اعلان کیا تھا, کیونکہ ٹیک آف وہ بھی صحیح طرح نہیں کر پایا تھا. اور اب انہوں نے جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ پروجیکشن کے لیے انہوں نے یہ کیا. اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں ایک اٹیک تو ہوا ہے اور ماضی میں بھی فیک کلیمز یہ کرتے رہے. تو ایک تو یہ پاسبلٹی ہے کہ انہوں نے اپنی پروجیکشن کے لیے, اور یہ جو سیٹ بیک ملا ہے کیونکہ بلوچستان میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اب خود بلوچ ہیں, وہاں سے لوگوں سے بات کریں گے وہ کہیں گے کہ بی ایل اے بہت بیک فٹ پہ چلا گیا ہے. اس روف 2 کے بعد جو آپ کا رد الفتنہ 1 آپریشن پاکستان کا جو ہے اس کے بعد بی ایل اے کو بہت لاسز ہوئے ہیں. اچھا, دوسری پاسبلٹی کیا ہے؟ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ بی ایل اے نے ہی کیا ہو. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی ایل اے جو ہے نا وہ ماضی میں جتنی بھی باتیں ہوتی تھیں کہ بی ایل اے اسمگلنگ نارکوٹکس کے بزنس میں ملوث ہے, اس کا مطلب ہے کہ بھی وہ صرف اسمگلرز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا, اس سے صرف کمیشن نہیں لیتا, بلکہ ایکٹیولی بی ایل اے جو ہے نا وہ خود بھی اسمگلنگ میں ملوث ہے. تو کیونکہ بیسیکلی ان لانچوں پہ جو ہے نا وہ منشیات جا رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ بھی یہ نارکو کوریڈور ہے, افغانستان سے آتی ہیں یہ میتھ, ہیروئن اور دوسری چیزیں سمندر کے راستے پوری دنیا میں جاتی ہیں, اور اس میں جو ہے نا وہ بی ایل اے کا کٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے. بی ایل اے بی ایل ایف اس میں بہت پیسہ کماتے ہیں, یہ اربوں روپے کماتے ہیں یہاں سے. اور یہ جو اربوں روپے یہ سارے بلوچستان کو انہوں نے کیوں آگے لگایا ہوا ہے آزادی کے نام پہ؟ بیسیکلی یہ پیسے کا کھیل ہے. اور یہ عام بیچارہ نوجوان بلوچ سمجھتا ہے کہ میں آزادی کے لیے جو ہے نا وہ سرگرم ہوں اور میں جان دے رہا ہوں, اور اس کو پتہ نہیں کیوں چیک ویرا بنا کے پیش کرتے ہیں. اصل کہانی جو ہے نا وہ اربوں روپے کی ہے. اور ان اربوں روپے کی یہ جو نارکو کوریڈور میں نے بلوچستان کو نام دیا ہے, تو اس میں زیادہ چیزیں سمندر تک جاتی ہیں اور پھر آگے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہیں. اور کوسٹ گارڈ کے ابھی اگر آپ کو بتاؤ اسی سال بہت بڑی مقدار میں جیونی کے قریب ہی ایک بھاری مقدار میں منشیات پکڑی بھی گئی. تو دوسری یعنی اگر بی ایل اے نے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی ایل اے خود اس میں ملوث ہے منشیات کی اسمگلنگ میں. یعنی وہ ایک دوسرے سٹیپ پہ چلی گئی. پہلے تو صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے اپنا کمیشن لیتی تھی, اب ڈائریکٹ اسمگلنگ میں پھر ملوث ہو گئی ہے. یہ دوسری پاسبلٹی جو ہے نا وہ اس کی یہ ہے. ایک اور چیز جو ہے نا وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ڈسکس کروں گا.
آپریشن ہے یہ میری معلومات ہیں جو مطلب انسائڈ اسٹوریج کو ہمارا کام مختلف ملیٹنٹ گروپس کے اوپر نظر رکھنا، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی چیزیں، ان کے آپریشنل جو میکنزم ہیں، ان ساری چیزوں کو تو ہمارے پاس معلومات پکس میں پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ بی ایل اے کے اندر جو ہے نا ہیروف 2 کو لے کے کافی لیدے ہو رہی ہے. صحیح. بشیر زیب کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کی وہ جو لیڈرشپ کونسل ہوتی ہے کہ سپریم کونسل ہوتی ہے اس میں کہ بھئی کس لیے کیا یہ، مطلب 60-70 جگہوں پہ یا 12 شہروں میں انہوں نے کہا کہ 60 جگہوں پہ ہم نے 12 شہروں میں 60 مقامات پہ ہم نے کیا. تو وہ کہتے ہیں کیا فائدہ کیا ہوا میں، مطلب آؤٹ پٹ کیا ہوئی ہے. مطلب اس وقت وہاں پہ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ آؤٹ پٹ کیا ہے. بشیر زیب جو ہے نا اس وقت انڈر پریشر ہے کہ بھی اس کو آج جواب دے، کیونکہ اس کے بعد جتنے لوگ مارے گئے وہ یہ جو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ بی ایل اے کے بہت بڑا جانی نقصان ہوا ہے. بہت سر بالکل. آپ بی ایل اے کے اپنے جو پچھلے سال جو انہوں نے جانی نقصان کی تفصیلات جاری کی پچھلے 1 سال کی، وہ 1 ہفتے کے اندر جتنے ان کے ملیٹنٹس مارے گئے 216 سیکورٹی فورسز کے مطابق، اور انہوں نے بھی جو اپنے جو ہے نا پوسٹر جن کے وہ شائع کیے ہیں وہ بھی 100 سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ سارے ملا کے 1 سال میں جتنے مارے جاتے تھے اس 1 ہفتے میں مارے گئے. اس کے اوپر بی ایل اے کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بھی ہمیں اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہوا. ہمارے پاس کوئی ٹیریٹری تو ہے نہیں ہے، ہمارا جانی نقصان اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ بھی ہم جو ہے نا وہ اس جھٹکے کو کیسے سہیں گے. کیونکہ بہرحال ان کا جو اندر ڈسکشن یہ ہے کہ بہت ہی ایکسپیرینس جو ان کے لوگ تھے کافی سارے وہ مارے گئے ہیں، کیونکہ ایکسپوز کر دیا نا آپ نے، مطلب اپنی پوری ملیٹنٹ فورس کو اسٹریچ کر دیا. اتنی بڑی اسٹریچ کرنے کی پوزیشن آپ کی نہیں تھی. آپ نے 12 شہروں میں 60 مقامات پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میکسیمم اپنی جو ورک فورس ہے اس کو ایکسپوز کر دی. اوپر سے پاکستان کے ڈرونز آ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے پوری ڈاکومنٹیشن کر لی کون کدھر جا رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے. تو ایک دفعہ پوری بی ایل اے جو ہے نا یا اس کی میکسیمم فائٹنگ فورس جو ایکسپوز ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ کافی ڈسکشن ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو کیوں ایکسپوز کیا. ان کے آپ اگر ان کے پروفائل پڑھیں، کافی سینئر کمانڈر بھی ان کے مارے گئے ہیں جو پورے علاقوں کے جو ہے نا وہ ان کو اور کئی سالوں سے جو ہے وہ بالکل ایسی. اب اس پہ جو ہے وہ وہاں پہ چل رہی ہے. تو ایک یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ بی ایل اے نے ایک جو ہے نا تاثر دینے کے لیے کہ بھی اب یہ اس طرح کا کلیم کیا ہو یا کیا ہو، کیونکہ ابھی ان بٹوین ہے کیا ہے یہ کلیم کیا ہے. کیونکہ میری ابھی تک کی معلومات جو مطلب میرے سورسز ہیں وہ ان کے مطابق یہ اسمگلرز نے کیا ہے. اس کا پتہ چلے گا بی ایل اے جو بھی اٹیک کرتا ہے اس کی ویڈیو فوٹیج جاری کرتا ہے. اگر بی ایل اے نے ویڈیو فوٹیج جاری کر دی تو پھر ہم یقین کر لیں کہ بی ایل اے خود بھی اسمگلنگ میں ملوث ہو چکا. اگر اس نے نہ کی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ فیک اکاؤنٹ ہے اور میری معلومات درست ہیں. اور بہرحال یہ جو انٹرنل ڈسکشن ہے نا یہ بڑی ہی سیریس ہے، اور اس میں بی ایل اے جو ہے نا اس وقت کافی زیادہ انٹرنل آپ کہہ لیں کہ پریشر میں، خاص و بشیر زیب بہت پریشر میں ہے. صحیح بالکل سر. بشیر زیب کے حوالے سے بھی کافی خبریں آ رہی تھی کہ افغانستان سے وہ مدد مانگ رہا ہے. اب چائنا کی طرف سے بھی افغانستان کو پریشر ہے کہ بھائی اس کو پاکستان کے حوالے کر دیں، کیونکہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہوتی ہے اور یہ ایک نامی گرامی دہشت گرد ہے. سر یہ چیز ہے، لیکن جیونی کے حوالے سے ایک دوسرا اینگل بھی ہے اس کا، کیونکہ اگر دیکھا جائے سعودی عرب نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ $10 بلین کا انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے گوادر میں. تو اس چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے سبوتاج کرنے کے لیے شاید ایسی چیزیں ہو رہی ہوں. سر یہ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا، اور بڑا اچھا ایک اینگل ہے، جیو پولیٹیکل اینگل ہے کہ جس وقت اسٹریٹ آف ہارمز کی کلیئر کے بعد آپ نے دیکھا کہ گوادر میں یکدم جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹیشن زیادہ ہوگی، جہاز آنے شروع ہو گئے، کراچی میں جہاز آنے شروع ہو گئے. بالکل. اور یہ تھا کہ گوادر جو ہے نا وہ اب چل پڑے گا. اب گوادر سے بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہے. تو اس میں جو سعودی بھی انہوں نے ابھی سعودی وزیر خزانہ بھی ادھر آئے تھے، تو وہاں پہ جو آئل سٹی بنانا چاہ رہے ہیں گوادر میں، وہ ایک گیم چینجر پروجیکٹ ہے. گوادر پورٹ اور یہ آئل سٹی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کو سبوتاج کرنے کے لیے ایک سینس آف انسیکیورٹی اس سمندروں میں ڈیولپ کرنے کے لیے کہ یہاں جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹیشن سمندر میں محفوظ نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی پاسبلٹی ہے کہ جو ہمارے ایڈورسریز ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، خاص طور پہ بھارت اور ہمارے کچھ بھائی جو ان کو اس وقت جن کو کافی پریشانی لگی ہوئی ہے، حالانکہ وہ بڑے اچھے لوگ تھے ماضی میں، لیکن پتہ نہیں ان کو کیا تکلیف ہو گئی ہے. تو وہ اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے زیادہ قربتیں اختیار کرنا شروع کر دی ہیں. تو وہ
ان کو بھی کافی ساری تکلیف ہے، کیونکہ گوادر چلا سب سے زیادہ نقصان ان کو ہوگا. صحیح. وہ شروع سے ہی گوادر کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے نا وہ کام کرتے رہے. ٹیرر فائنانسنگ انڈیا کی ساری راؤٹ ادھر سے ہی ہوتی ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، لوگوں کو پتہ ہے کون ہے. تو وہ ایک مسئلہ جو ہے نا یہ ویری مچ پاسبل کہ ایک پیغام دیا گیا ہو کہ بھی یہ جو سمندر ہیں یہ محفوظ نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اگر کسی نے یہ خواہش کی ہے تو یہ بہت ہی بچکانہ خواہش ہے، کیونکہ پاکستان نیوی تو صومالیہ تک جا کے جو ہے نا وہ پائریٹس کے خلاف کارروائی کرتی ہے، اور پاکستان تو دنیا کو جو ہے نا وہ سیکیورٹی پاکستانی نیوی فراہم کرتی ہے. اسٹریٹ آف ہرمز میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی نیوی گئی، جہازوں کو لے کے آئی. تو یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ بھی اتنی چھوٹی موٹی لانچوں سے ایک دو ٹک ٹک کر کے تو وہ ڈسرپٹ کر سکے جو سی کمیونیکیشن ہے اتنی آسانی کے ساتھ. لیکن بہرحال انٹینشنز ہیں پاکستان کے حوالے سے، ہر جگہ سے ہر طرح سے کوشش کی جاتی ہے. اور ظاہر یہ ایک چوہے بلی کا کھیل ہے، مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ اس کو کوئی نہ کوئی کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہماری بھی عادت ہوگی ہم کرائسس بغیر رہنا جو ہے نا ہمیں مزہ ہی نہیں آتا ہے. بالکل ایسی ہے سر. دنیا کی ہر طرف اگر دیکھیں تو یہیں ٹریڈ کی باتیں ہوتی ہیں، سی روٹس کی باتیں ہوتی ہیں، اور اسپیشلی اگر میں پورٹس کی بات کروں، بندرگاہوں کی بات کروں، اس کی بات ہوتی ہے. میں ویسے پوڈ کاسٹ اینڈ کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ آپ سے اس چیز پر بھی ویو لوں. آپ کیسے دیکھتے ہیں گوادر کے فیوچر کو؟ دیکھیے گوادر کا فیوچر لنک ہے بلوچستان میں سیکیورٹی کے ساتھ، کیونکہ گوادر اٹ سیلف تو کچھ نہیں ہے نا، وہاں جتنے بھی جہاز آ جائیں آگے جائیں گے کدھر. تو گوادر جو ہے نا وہ جب تک جو یہ بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی، گوادر کو جو ہے نا فنکشن صحیح لیول پہ ہم نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو سی پیک روٹس ہیں ان کے ارد گرد جو ہے نا وہ ہمیں سیکیورٹی کو بہتر کرنا پڑے گا، کیونکہ 80% جو ملیٹنٹ ایکٹیویٹی ہے پچھلے 2-3-4 سالوں کی، جو میں نے پیچھے ایک انالیسس کیا تو وہ ساری کی ساری سی پیک روٹس کے ارد گرد ہے. آپ گوادر سے اوپر یہ آپ دیکھیں نا 80% بلوچستان کی ملیٹنسی ہے مکران اور کلا ڈویژن میں، ٹھیک ہے. اور ادھر آپ کے پی میں دیکھ لیں، ساؤتھ کے پی جو ہسٹوریکلی یہ ساری نارتھ میں ہوتی تھی، محمد باجوڑ، خیبر ایجنسی، سوات، اور ادھر ہوتی تھی، ساری کے ساری ادھر شفٹ ہو گئی. وہ بھی آپ سی پیک روٹس کے ارد گرد ہو گئی ہے. تو دشمن نے بھلی پلاننگ کر کے سی پیک روٹس کے ارد گرد جو ہے نا وہ جو ہے نا مائنے ہیں، تو یہ مائنوں کو صاف کیے بغیر ہم گوادر کو نہیں چلا سکتے. چلیں سر، باقی بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ عبدالخان صاحب کو سن رہے تھے جو مذاکرات ہوئے ہیں، حالانکہ کسی معاہدے تک تو نہیں پہنچے اسرائیل اور یو ایس اے اور ایران کے درمیان، لیکن اسٹل سر بھی کافی آپٹیمسٹ ہیں اس چیز کو لے کے کہ مزید حالات بہتر ہو سکتے ہیں، پاکستان بھی کوئی رول مزید پلے کر سکتا ہے آگے چل کے. بلوچستان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی، جس طریقے سے ملیٹنسی کا ایک ایشو ہے وہاں پر، جیونی میں جو حملہ ہوا تھا کوسٹ گارڈ پر، اس حوالے سے بھی ہم نے چاہا کہ ان سے کچھ ان پٹ لیں. آگے چل کے مزید چیزیں بھی ڈسکس کی. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہو. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی ذات کو بہت بہت شکریہ.